السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں ہونے والی تازہ پیش رفت پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے جو کہ چین اور پاکستان کے درمیان ایک ملاقات ہوئی، یعنی پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل چین کے دورے پر گئے تھے، اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ آیا، اس میں بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ان دونوں ایشوز بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب خالد فروکی صاحب، جناب مبشر بخاری صاحب، جناب نور اللہ صاحب، تینوں بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ خالد فروکی صاحب، پہلے بات کر لیتے ہیں چین اور پاکستان کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس حوالے سے۔ اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن میں نے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ مارک کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑا آپ سے بات کی جائے۔ مثال کے طور پہ اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون جو ہے اس کو مزید بڑھایا جائے گا۔ یہ تو ایک روٹین کا جملہ لگتا ہے، لیکن اس سے اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی اور ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ اور کسی گروہ کو کوئی زمینی استعمال کر کے علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی گروہ کو دہشت گردی کی سرگرمیاں کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے اور بلکہ ساری دنیا یہ بات جانتی ہے، اس کے پیچھے ایکچولی بھارت ہے اور یہ اس کی پراکسی کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو اب چین اور پاکستان کا مشترکہ اعلامیہ میں یہ ذکر آنا کتنی اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ دورہ جو تھا، یہ پاکستان اور چین کے جو سفارتی تعلقات ہیں اس کے 75 سال مکمل ہونے پر یہ ہوا، اور صدر زرداری بھی کچھ روز قبل چین کا دورہ کر چکے ہیں اور وہ بھی اسی سلسلے میں تھا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کی نوعیت کوئی ایک جہت نہیں رکھتی بلکہ کثیر الجہتی ہے، اور اس میں ہر شعبے میں تعاون ہے، دفاع، معیشت اور جو سفارتی تعلقات ہے دنیا بھر سے۔ پاکستان نے چین کی استحکام کے لیے چین ون چائنا پالیسی کی ہمیشہ سپورٹ کی، تائیوان کو کبھی الگ سے ملک نہیں مانا، اور یہ امریکہ کی مخالفت کے باوجود پاکستان یہ کرتا رہا ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی ایشوز پر بالخصوص بہت تعاون کیا ہے۔ معیشت کے لیے اب چین کا تعاون جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، سب سے زیادہ سرمایہ کاری چین کی ہے۔ میں معیشت کو اس لیے کہ جب وہ آپ کا کویسچن ہے بیسیکلی یہ اسی سے ایک تعلق رکھتا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے چین نے پاکستان میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس بیسڈ ایک تعلقات ایک نئے سرے سے قائم کرنا پڑے ہیں اور قائم ہیں دونوں ملکوں میں۔ تو بھارت کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کی۔ کشمیر کے ایشو پر چین کی ہمیشہ پاکستان کو، بلکہ پچھلے سال جو جنگ ہوئی، جب حملہ کیا گیا، اس وقت تو چین نے کھل کے کہا کہ کوئی شبے میں نہ رہے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سو یہ چین کی پاکستان کے ساتھ سپورٹ رہی ہے۔ اور ابھی یہ جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں دہشت گردی کو بالخصوص جس طرح اس کو ایڈریس کیا گیا اس معاملے کو، وہ بھی اس لیے سمجھنے کی ضروری ہے کہ پاکستان اور چین ایک جیسے تحفظات رکھتے ہیں جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ افغانستان سے ہو رہی ہے، افغانستان ایک مرکز سینٹر بن گیا، وہاں پہ بیرونی جو حمایت ہے وہ بھارت کی طرف سے بہت زیادہ طالبان کو مل رہی ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ طالبان جو اس وقت برسر اقتدار ہیں، بنیادی طور پر تمام دہشت گردی کے ذمہ دار جو ہیں وہ یہ ہیں۔ انہوں نے ہی ایک ٹائم پہ القاعدہ کو پناہ دی تھی، اور اب وہی یہ دہشت گرد جو پاکستان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، جو چائنا کے لیے خطرہ ہے۔ ایسٹ ترکستان تحریک والی جو بات آپ نے کی، یہ افغانستان میں ٹی ٹی پی ہو یا یہ ترکستان تحریک، اس کے جو میزبان ہیں، جو اس کے پناہ گیر ہیں، جو اس کو ہر طرح کی مدد دے رہے ہیں، وہ طالبان ہیں جو اس وقت وہاں بیٹھے ہیں۔ سو وہاں پہ چائنا یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تنازع نہ بڑھے۔ حالیہ دنوں میں جتنی بھی ایفرٹس ہوئی وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات جو ہیں اس کے راستے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ 35th اینول رپورٹ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل جو ہے، اس میں یہ ہے کہ طالبان جو ہیں یہ ٹی ٹی پی کو بالخصوص اس کی اتنی مدد کر رہے ہیں کہ 43,000 اس رپورٹ کے مطابق یہ فگر ہے، $43,000 نور ولی محسود جو ہے اس کو اور اس کے خاندان کو ماہانہ ملتا ہے۔ $43,000 یہ اس کو ملتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی سپورٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ سو یہ جو چیز ہے اس میں پھر اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پھر پاکستان اور چین میں یہ تعاون ہے کہ پاکستان آرمی اور PLA پیپلز لبریشن جو آرمی ہے وہ ان دونوں نے بہت تعاون کیا ہے۔
چین کے انجینئرز پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے پاکستان کی معیشت کے لیے جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، چین کے انجینئرز پاکستان میں موجود تھے. ان پر جو حملے ہوئے وہ بی ایل اے نے کیے اور بی ایل اے کو سپورٹ کیا بھارت نے. اور بی ایل اے کے دہشت گرد فرار ہوتے ہیں افغانستان کے اندر، پناہ گاہیں ان کو وہاں سے ملتی ہیں. یعنی فنانشل سپورٹ ایک جگہ سے مل رہی ہے، پناہ گاہیں دوسری جگہ سے مل رہی ہیں. اسی طرح سے یہ جو ٹی ٹی پی کے مختلف جو طالبان کے مختلف گروپ ہیں یہ حملے کرتے رہے ہیں. اچھا، اور اب افغانستان میں طالبان کی جو حکومت ہے، یا تو وہ پاگل لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں کہ وہاں پہ ان کے جو ریسورسز ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کنٹرول ہے پورے افغانستان پر، لیکن جیسے میں نے بتایا نا کہ $43,000 یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ میں ہے. اسی طرح سے وہاں ایک اور رپورٹ میں یہ کہا کہ وہ جو یہ داعش خراسان جس کو طالبان اپنا مخالف کہتے ہیں، وہ خفیہ طور پر انلیگل مائننگ کا کام کرتے ہیں اور وہاں سے وہ کروڑوں ڈالر کا وہ وہاں سے وہ مٹیریل حاصل کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں. اچھا، بھتا لیتے ہیں وہ پھر پاکستانی علاقوں میں آ کے لیتے ہیں. سو یہاں پہ پاکستان اور چین کا تعاون جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. جو انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشنز پاکستان کرتا ہے، اس میں چین کا تعاون بھی ہوتا ہے. اور چین یہاں پہ آ کے تو اس کے جو لوگ ہیں وہ چین اپنی پریزنس جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں رکھنا نہیں چاہتا. پاکستان کے ساتھ بھی اس کی پریزنس اس طرح ہوتی نہیں ہے، ان کو پسند بھی نہیں ہے، ہمیں بھی شاید اتنی پسند نہ ہو، لیکن کوآپریشن جو ہے وہ ہر لیول پہ چین کا پاکستان کے ساتھ رہتا ہے. اور بالخصوص سی پیک کے معاملے کو اور سی پیک کو منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں کو کوآپریشن بہت ضروری ہے. ابھی جو ارمچی کے مذاکرات تھے اس میں بھی یہ ایک سہ افریقی فورم اسی لیے پاکستان، چین اور افغانستان کا بنا تاکہ اس فورم کے ذریعے ڈائلاگ کے ذریعے یعنی بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کیا جا سکے. لیکن ایسا نہیں ہوا. بخاری صاحب، آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں جو ابھی انہوں نے حوالہ دیا ارمچی کا اور جو گفتگو ہوئی تھی، لیکن اس میں ٹی ٹی پی والے یا افغانستان کی جو اس وقت قابض حکمران ہیں ان کو میرا خیال بات چیت زیادہ پسند نہیں ہے اور وہ بات کر کے مکر بھی جاتے ہیں. یہ بھی ہم نے بارہا دیکھا ہے. تو اب یہ جو چین اور پاکستان کا مشترکہ اعلامیہ اور اس میں اس بات کی خاص طور پر نشاندہی کی گئی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے لیے خطرے کی ایک سیریس گھنٹی بج گئی؟ جی بہت شکریہ بٹ صاحب. فاروقی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا. میں تھوڑا سا مزید آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دونوں ممالک نے بھرپور کوشش کی کہ اس معاملے کو نیگوسیشنز کے ذریعے حل کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا پہلے ہمارے مذاکرات کے 2 راؤنڈ ہوئے اور کچھ نہیں بنا. اس کے بعد چائنا نے انٹرونشن کیا. چائنیز ایمبیسیڈر جو ہیں وہ انگیج رہے افغانستان کے ساتھ کہ کسی طریقے سے اس پوائنٹ پہ لے اور کوئی گارنٹی لے لیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو یا دوسرے گروپس کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن وہ بھی وعدے تو ضرور ہوئے لیکن وائلیشنز جو ہیں اس کے بعد ہوتی ہے. اچھا، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا معاملہ ہے. 2003 میں گوانٹانامو بے سے ایک صاحب عبداللہ محسود رہا ہوئے تھے اور انہیں رہا کیا تھا. جی یہ غلطی سے پکڑے گئے ہیں. وہ واپس آئے اور انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا چائنیز انجینئرز کو اغوا کیا ٹرائبل ایریاز میں. اور وہی عبداللہ محسود بیسکلی فاؤنڈر تھے یہ طالبان کے گروپ کے، پھر جو بعد میں تحریک طالبان ایک امبریلا بن گیا کوئی 45+ گروپس کا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو چائنا میں پرابلم تھی اوگرز کی، جنہیں ویگرز بولا جاتا ہے کامنلی، یہاں کے لوگ اوگرز بولتے ہیں. ان کے ٹریننگ کیمپس کا انکشاف ہوا کہ وہ بھی افغانستان میں کر رہے ہیں. یہ جو موومنٹ آف ترکمانستان کی بات آئی ہے اس کے معاملے میں بڑے کنسرن تھے. مجھے یاد ہے کہ 2007 میں جس روز کارساز میں حملہ ہوا بے نظیر بھٹو شہید پہ، میں چائنا میں ہی ایک تھنک ٹینک کی دعوت پہ گیا تھا اور ان کا جو میرے سے کویسچنز تھے وہ موسٹلی ویگرز کے حوالے سے اور یہ اسلامک موومنٹ آف ترکستان کے حوالے سے تھے، کیونکہ یہ موومنٹ الائنڈ رہی ہے القاعدہ کے ساتھ بھی، طالبان کے ساتھ بھی، اور یہی اس گروپ کے لوگ ہی جو ہیں وہ ویگرز کو تیار کیا کرتے تھے. سو وہ ایک کانسٹنٹ جو ہے سردرد بنی رہی پاکستان اور چین دونوں کے لیے. اب جب آپ نے تمام ڈپلومیٹک ایفرٹس کر لیں، بیچ میں انٹرنیشنل میڈیٹر بھی آئے، پھر چائنا نے خود لیڈ لی، لیکن معاملہ جوں کا توں ہے، تو آخر کار پھر اس جوائنٹ ڈیکلیریشن پہ پہنچے کہ ٹھیک ہے ڈپلومیسی ہوتی رہے گی، چونکہ دونوں ملکوں کے بڑے ہائی سٹیکس تھے.
افغانستان کے اندر ہمارے تو تھے ہی، ہماری تو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ رہی، اس کے ساتھ ساتھ جو فیوچر کے پروگرامز تھے چائنا کے اور پاکستان کے، جس پہ افغان طالبان نے ایگری بھی کیا کہ جی ہم کریں گے، لیکن کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دہشت گردوں کا آپ نے اڈا بنا دیا ہو ملک کو، اور وہاں سے ہم کیسے اپنے ٹرین روٹس یا ٹریڈ روٹس جو ہیں وہ، یا چائنا کیسے کر سکتا ہے. تو اس مسئلے کے حل کے لیے یہ جو جوائنٹ ڈیکلریشن آیا ہے وہ کیا گیا، یعنی تانگہ آمد بجانگہ آمد، کہ ٹھیک ہے ہم ڈپلومیسی کو چانس دیں گے لیکن اب ہم دونوں مل کے اس کا کلا کما کریں گے اور ڈائریکٹ ایکشن کریں گے. اور یہ جسے آپ کہتے ہیں ایک ایکسٹینڈڈ ایپیسوڈ ہے وار آن ٹیرر کی، جس میں اب پارٹنر ہمارا امریکہ نہیں ہے بلکہ چائنا ہے. چائنا ہمارا پارٹنر ہے. چائنا نوراللہ صاحب ہمارا پارٹنر صرف یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ اس اعلامیہ میں بتایا گیا کہ سی پیک 2 کی بھی بات کی گئی اور کہا گیا کہ یہ یعنی اس پر اتفاق کیا گیا کہ سی پیک 2 جو ہے اس پر بھی کام کیا جائے گا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ جیسے بھی بخاری صاحب بات کر رہے تھے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے بھی لے جائیں، ابتدا جو دہشت گردی کے حوالے سے آپ نے بات شروع کی تھی، چائنا اور پاکستان نے دونوں نے یہ ان کا مشترکہ ایک طرح سے پرابلم بھی ہے. چائنا نے 90 کی دہائی سے لے کر 2014-15 تک تقریباً اس کو دہشت گردی کو فیس کیا، اور تقریباً وہی پیٹرن جو پاکستان میں ٹی ٹی پی والے کر رہے ہیں، اسی پیٹرن پر وہاں پر دہشت گردی ہو رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے قوانین بنائے، ایک مرتبہ بنائے، پھر دوسری مرتبہ بنائے، پھر تیسری مرتبہ امینڈمنٹ کی ان میں، اور اس پہ آپریشنز کیے اور کامیابی کے ساتھ وہ اس کا کلا کما کیا. اور اب یہ تمام ایریا سنکیانگ کا جو ایریا ہے، شنجانگ کا، وہاں پر امن ہے، سکون ہے، خوشحالی ہے، ترقی ہو رہی ہے. وہاں پہ ٹریڈ زونز بنے ہوئے ہیں، اور نہ صرف چائنا سے بلکہ باقی جو ہمسایہ ممالک ہے وہاں سے بھی بڑے بزنس مین وہاں پر آ کر ٹریڈ کر رہے ہیں. تو چائنا کا یہ جو تجربہ ہے، پاکستان نہ صرف اس سے مستفید ہو سکتا ہے بلکہ وہ ایک لرننگ پروسیس ہے پوری دنیا کے لیے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے. تو ایک تو یہ بڑا کلیئر ایلیمنٹ ہے کہ جب اس مشترکہ اعلامیہ میں ٹی ٹی پی کو باقاعدہ مینشن کر کے بتایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارمچی مذاکرات، اور اس اعلامیہ میں بھی جو ذکر ہے کہ دونوں ممالک کلوزلی اس پہ رابطہ رکھیں گے افغانستان کے حوالے سے بھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑے واضح ہے کہ اب اس پر زیرو ٹالرنس ہوگی اور دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یقیناً اس میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، جو پاکستان میں مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں. اور پھر جب ہم سی پیک 2 کی بات کرتے ہیں تو سی پیک کا فرسٹ فیز کمپلیٹ ہونے کے بعد سی پیک 2 کی ابتدا اور اس کا کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے. اور اس میں تمام شعبوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ٹیکسٹائل کا ذکر ہے، ایگریکلچر کا ذکر ہے، آئل اینڈ گیس کا ذکر ہے، کہ یہ وہ شعبے ہیں جہاں پر پاکستان اور چین مل کر ترقی کے راستے پر آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں اس دوران میں وہ گفتگو میں مجھے تو بڑا خوبصورت وہ پوائنٹ لگا جب چینی صدر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دیرینہ تعلقات ہیں وہ دو طرفہ ہیں، ہمیشہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو بڑا ملک یا گریٹ نیشن اور گریٹ پیپل کا اگر کانسیپٹ دیکھا جائے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں یا یہ ون وے ہے. وہ اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان بھی ماضی میں بھی ڈپلومیسی کے حوالے سے، عالمی تعلقات کے حوالے سے، انٹرنیشنل ایشوز پر چائنا کا ہمیشہ ساتھ دیتا رہا ہے. اور ابھی بھی ون چائنا پالیسی کی جب ہم بات کریں، تائیوان کے حوالے سے پاکستان کا بڑا کلیئر موقف ہے اور پاکستان ان کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ چین کا یہ اعلامیہ جو ہے یہ ایک پیغام ہے ان دہشت گرد عناصر کے لیے کہ انہیں اس میں جگہ نہیں ملے گی اب مزید اس قسم کی حرکتوں کی. تو پاکستان کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ اب ان حالات میں جب پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں اور ہم نے اپنی ڈپلومیٹک تعلقات کے 75 سال کی تقریبات بھی منا رہے ہیں، تو اب اس حوالے سے دہشت گردی کے حوالے سے جب پاکستان اور چین مل کر کام کریں گے تو اس دہشت گردی کے لہر کا خاتمہ ہوگا اور یہ اسٹیبلٹی اور پیس جو ہے وہ پراسپرس پاکستان اور خوشحال پاکستان کی ضمانت بن سکتا ہے. بالکل خوشحال پاکستان کی نہیں سر، پیس جو ہے وہ پوری دنیا میں خوشحالی کی علامت ہے. لیکن سر یہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن ہو رہا ہے پھر؟ یہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے. دیکھیے جو چیزیں امید بنتی ہے اور پھر درمیان میں کوئی بات ہو جاتی ہے، پھر امید بنتی ہے، پھر درمیان میں کوئی بات ہو جاتی ہے، تو آپ ذرا تھوڑی سی گہری نظر رکھتے ہیں. دیکھیں نا، بیسیکلی آپ یہ دیکھیے کہ جو امریکہ کا معاملہ ہے کیا وہ انصاف پر مبنی ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ کیا اس کی بیس جو ہے، جو ایک جارے ملک ہے اور اس کے مطالبات جو ہیں
وہ کیا انصاف پر مبنی ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں انصاف جو ہے وہ طاقتور کو ملتا ہے. نہیں یہ بات دیکھیے، یہ اور بات دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے جو ممالک سارے اس میں امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے، جس طرح سے امریکہ نے اب پہلے بھی سرپرست تھا اسرائیل کا، وہی سرپرست تھا، وہی محافظ تھا، وہی سارا کچھ اس کی جتنا ظلم و بربریت ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ سارا اس کا ذمہ دار ہے امریکہ باقاعدہ. لیکن ٹرمپ صاحب نے جو اپنی نئی پالیسی اختیار کی اور جس طرح وہ ٹوٹلی یوں لگتا ہے کہ جیسے اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہے اسرائیل امریکہ کا صدر ہے اور امریکی صدر جو ہے وہ اسرائیل کو معاملات کو دیکھ رہا ہے. وہ جتنے ایک دوسرے اسرائیل کے مفادات کا ٹرمپ جتنا تحفظ کر رہے ہیں اور ان کی خارجہ پالیسی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ خارجہ پالیسی جو ہے کوئی کسی بھی ایک اصول پر مبنی ہو. وہ ٹوٹلی اب یہ نظر آتا ہے کہ بلیک میلنگ اور طاقت، اور یہ جو آپ نے بات کی کہ طاقتور کو انصاف ملتا ہے، پھر جنگل کا قانون ہے. پھر اس جنگل کے قانون میں تو کوئی یو این او، کوئی سلامتی کونسل، کوئی دوسرا ادارہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی سفارتی تعلقات کی بات نہیں ہونی چاہیے نا. یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. جو امریکہ ایران سے جو کچھ مانگ رہا ہے اس کے کچھ مطالبات میں اول تو پہلی بات یہ کہ کسی کو بڑی طاقت ہونے کے زوم میں دوسرے ملک پر اس طرح معاملہ کر نہیں سکتا. اب انہوں نے حملہ بھی کر لیا، حملہ کرنے کے بعد اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی شرائط ہیں ان کی ہر شرط پوری کی جائے. اور ابھی ایران کا معاملہ ٹلا نہیں ہے، اور وہ کل انہوں نے حملہ بھی کر دیا ایران پر، اور اس کا جواب دیکھیں ایران سے کیا ملا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک نہیں، 3 جو اطلاعات ہیں، جو خبریں ہیں کہ 3 ڈرون جو ہیں، جو جدید ترین ان کے ڈرون کہلاتے ہیں، وہ ڈرون تباہ ہوئے ہیں امریکہ کے. اور یہ 42 جو طیاروں کا نقصان ہوا، یہ اس کے علاوہ نیا نقصان ہو گیا. اچھا، اب ٹرمپ کو یہ چیزیں، امریکہ کو یہ چیزیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ طاقت کا جو ایک توازن بھی تبدیل ہو رہا ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ امریکہ ایک دم سے کہیں کمزور ہو گیا، طاقت کا توازن تبدیل بھی ہو رہا ہے، نئے مرکز بھی بن رہے ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی ہے کہ آپ کا جو ورلڈ وار کا جو ایک جنگ کا ایک سین آپ بناتے ہیں نا کہ ہمارے اتنے طیارہ بردار جہاز جائیں گے، اتنے ہمارے 200 جہاز جائیں گے، حملہ کریں گے، بمباری کریں گے اور ہم اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے. یہ وہ نہیں ہے، یہ 1945 نہیں ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کا دور نہیں ہے. تبدیلی آ گئی نا. اس تبدیلی میں کتنی بمباری اور کرنی تھی امریکہ نے؟ کون سی جگہ انہوں نے تہران میں چھوڑی جہاں پہ بمباری نہیں کی؟ کیا وہ رزلٹ سارے لے سکے؟ ان کو وہ نہیں نتیجہ ملا. اب جب ان کو وہ جنگ سے وہ نتیجہ نہیں ملا تو وہ مذاکرات کس بیس پہ کریں گے؟ یہ مذاکرات ان کو ایک طاقت کی بنیاد پر کرنے ہیں نا. اگر طاقت نہیں ہے اتنی اور جو مزاحمت کرنے والا ہے وہ مزاحمت بھی کر کے دکھا رہا ہے، اس طرح تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو کچھ اس وقت ایران سے وہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ معاہدہ مشکل ہوتا جائے گا. ابھی تو کچھ چیزیں ایران سے منوائی جا سکتی تھیں، جیسے اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ایران بہت سی چیزوں پر ایگری کرتا تھا. اب بہت سی چیزیں مشکل ہوتی جائیں گی. ایران کو اپنے مسلز کا پتہ چل رہا ہے، اس کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکی کوئی اس کو اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکے. اب اگلا کیا رہتا ہے؟ کوئی غیر روایتی حملہ جس کی امریکہ کبھی کبھی دھمکی دیتا ہے. یہ اگر کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ کر لے. کل کو کوئی اور ملک اٹھ کے دوسرے کسی کے خلاف کر دے گا. ٹرمپ یہ مثال قائم نہ کریں. جو وہ مطالبات ایران سے کر رہے ہیں، جہاں تک انٹرنیشنل جو عالمی برادری جو ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، وہ جتنی چیزوں کو افورڈ کر سکتی ہے وہیں تک رہنے دیں. نان نیوکلیئر ایران، وہ ایران کی اپنی خواہش بھی ہے. لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا سارا یورینیم اٹھا کے لے جائیں گے، اب آپ اس میں تبدیلی لا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم وہیں پہ تباہ کر دیں گے. پھر آپ کہتے تھے روس کے حوالے، پھر روس کے حوالے کرنے سے بھی بات انہوں نے اعتراض کر دیا. کہیں بھی ایران جہاں چاہتا بھی ہے کہ یہاں پہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، وہاں امریکہ معاملات کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. یہ معاملات مجھے لگتا یہ ہے کہ جتنے بنتے ہیں، اسرائیلی لابی اس میں اتنی ہی مداخلت کرتی ہے، اور وہ پھر امریکہ کو اور ٹرمپ کو اس معاملے، طے شدہ معاملے سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں. اب اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ امریکہ خطے سے نہ جائے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امریکہ وہ حملے جاری رکھے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو جنگ اس نے اکیلے نے لڑنی ہے، وہ جنگ امریکہ اس کے ساتھ مل کے لڑے. اس کے لیے بڑی دیر سے وہ اکساتا بھی رہا. اب وہ اس امریکہ کو، اسرائیل کی یہ پوری پالیسی ہے کہ وہ اس جنگ میں مسلسل انوالو رکھے، اس سے نکلنے نہ دے. یہاں پہ اب یہ ٹرمپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، امریکی پالیسی سازوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا اس ریجن سے نکلنا چاہتے ہیں اس طرح سے کہ وہ جنگ کے ماحول سے نکلیں. جنگ کے ماحول سے نکلیں گے تو عالمی معیشت بھی اپنے راستے ٹریک پہ آئے گی. آپ نے ہرمز بھی کھلے گی. اگر آپ نے ہرمز بھی آپ کھولنے میں ناکام ہیں، اگر آپ ایران کا نیوکلیئر پروگرام بھی آپ اس کو نہیں ختم کر سکتے، پھر آپ کی کیا عالمی طاقت کیا رہ گئی؟
سو امریکہ کا جو بھرم تھا وہ کافی حد تک متاثر ہوا ہے، ٹوٹ نہیں کیا متاثر ہوا ہے۔ اب یہاں پہ یہ معاہدہ کرنا جو ہے یہ خود امریکہ کے مفاد میں ہے، وہ جتنی جلدی اس جنگ سے باہر نکلے وہ نکلے، لیکن اگر یہ مطالبات اس طرح سے جاری رہے کہ آپ نے حملہ بھی کرنا ہے، آپ نے مطالبہ بھی منوانا ہے، یہ شاید پھر اس طرح یہ بات زیادہ آگے مجھے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور اسرائیل کسی وقت بھی، میں آپ کو یہ بتا دوں، جب امریکہ یہ جیسے امریکہ نے کل اٹیک کیا ہے ایران کے جنوبی ایران میں، اسی طرح اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر امریکہ نہیں حملہ کرے گا تو اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، اس سارے معاملے کو وہ جتنا اب تک پروسیس ہوا ہے ڈیریل کر سکتا ہے۔ سو اب یہ پھر میں نے کہا کہ یہ تو امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ یہ معاہدہ چاہتا ہے نہیں چاہتا۔ اب جو نیا انہوں نے کیا ہے کہ ٹرمپ نے ابھی وہ معاملہ طے نہیں ہوا، تو اب ابراہم ایکارڈ کے جی سائن ہم بعد میں کریں گے، ابراہم ایکارڈ کے نام پر بلیک میلنگ نہیں شروع کر دی۔ سو خارجہ پالیسی کا یہ بلیک میلنگ والا جو عنصر ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے کہ آپ کہیں پاکستان، سعودی عرب، قطر وغیرہ یہ جو ملک ہیں یہ سارے جو ہیں وہ ابراہم ایکارڈ پر سائن کریں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، وہ اسرائیل جو فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پر تسلیم نہیں کرتا، وہ اسرائیل جو یروشلم کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، پورا یروشلم تو الگ بات رہ گئی، وہ اسرائیل جو 80,000 فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، وہ اسرائیل جو روزانہ جنوبی لبنان پر بمباری کرتا ہے اور اسے غزہ بنا رہا ہے، اور اس اسرائیل کے ساتھ امریکہ اس طرح جب عالمی برادری میں اور کتنا اس نے گندا ہونا ہے۔ نہیں وہ تو چلے ٹھیک ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان، سعودی عرب وغیرہ اس طرح سے امریکہ کی یا ٹرمپ کی وارننگ پہ، مطالبے پہ، دھمکی پہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ نہیں وہ تو یہ غیر معقول ایک مطالبہ ہے۔ پاکستان کی تو بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے سر کہ جو 2 اسٹیٹ پالیسی ہے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے، جب تک اس پر، اور وہ 67 سے پہلے جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس سے پہلے کی سرحدوں پہ واپس نہیں جایا جاتا، تب تک اس معاملے پر بات نہیں ہو سکتی۔ یہ پاکستان کی تو بڑی ایک کلیئر پالیسی ہے۔ لیکن بخاری صاحب یہ بھی خبر آئی ہے کہ ابراہم اکارڈ کی جو بات ہو رہی ہے تو سعودی عرب کی طرف سے ایک چٹا کورا سا جواب آ گیا، تو اس کے بعد صورتحال کیا بنے گی؟ جی دیکھیے، یہ تو ایک جو ڈیمانڈ ہے ایک کانفرنس کال پہ لے کے اور سڈنلی آپ ایران کو ڈسکس کرتے کرتے ڈیمانڈ کر دیں کہ جناب علی آپ اس کو بھی سائن کریں، یہ تو گن پوائنٹ والی بات تھی، اور سعودی عرب نے اس کا بڑا شاندار جواب دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے، تمام حقوق دے دیں تو ہم سائن کر لیں گے اس پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سعودی عرب نے یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے، پاکستان کا بھی وہی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے 2 ریاستی حل کی جانب، تو میرا خیال ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا جن ممالک سے ڈیمانڈ کی گئی ہے ان کے لیے، اور اسپیشلی جب آپ ٹرسٹ وردی نہ رہے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے بٹ صاحب، یہ 3rd ٹائم ہوا ہے۔ پچھلے سال جون میں ایران US نیگوسیشنز جاری تھی، ایک نقطے پہ وہ ایگری کرنے جا رہے تھے جب اٹیک ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ اس دفعہ آپ نے دیکھا، اور عمانی وزیر خارجہ کا بیان آپ نہیں اگنور کر سکتے کہ جی سارا کچھ تو طے ہو چکا تھا، اور اس کے باوجود جو ہے حملہ ہو گیا۔ اور اب تیسری دفعہ یعنی ہم لوگ مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں، ہم دنیا سے پریز وصول کر رہے ہیں، اور روبیو خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کسی بھی لمحے MOU سائن ہو سکتا ہے، یہ MOU پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے درمیان قطر بھی اب اس میں انوالو ہوا ہے، لیکن پھر ایک اٹیک ہو گیا۔ جب اس طرح کا چلن ہو تو اسے بد چلنی کہا جاتا ہے، اور اس پہ جو یہ ممالک جن سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ ابراہم ایکارڈ کے اوپر سگنیٹری بنے، اور وہ سیدھا چٹا جو آپ سعودی عرب سے آ گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی مسلم ممالک کا بیان بھی سعودی عرب کے بیان میں مضمر ہے، یعنی ان کا جواب بھی ویسا ہی ہوگا، اور ویسا نہ بھی ہو میرا خیال ہے کہ جو روایت رہی ہے یہ پچھلے 2 سالوں میں امریکہ کی یا اسرائیل کی، اس میں تو بالکل بھی ایسا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ ویسے خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ میں کسی جگہ پہ پڑھ رہا تھا، ان کا جواب تو اسی طرح کا تھا کہ آؤٹ آف کویسچن ہے، اور جب تک آپ فلسطین کو تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک تو اس پہ ڈسکشن بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ پاکستان کا جواب ایک ڈیفنس منسٹر کی جانب سے گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بڑا مناسب جواب ہے، اور باقی ممالک بھی
یو اے ای کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن قطر، کویت اور بحرین، عمان، انڈونیشیا سے بھی سنا ہے کہ ان کو بھی کہا گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہی جواب آئے گا جو سعودی عرب نے دیا. اس پہ بحرین جو ہے، بحرین اور یو اے جو ہے، یو اے تو کر چکے ہیں، یو اے اور بحرین دونوں نے ایجپٹ بھی ابتدا ہوئی تھی، ایجپٹ بھی اس میں شامل، مراکش بھی شامل، موراکو اس میں شامل ہو گیا. لیکن میں نور اللہ صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کے بعد امید ختم کر دینی چاہیے امن کی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، امید بالکل بھی ختم نہیں کی جا سکتی. مسائل ضرور ہیں، اور جو دنیا میں جو طاقت کا استعمال ہوتا ہے طاقتور ممالک کی طرف سے، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. ہم اس سے پہلے اس کے بڑے خوفناک نتائج دیکھ چکے ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی کی صورت میں، اور اس سے پہلے عالمی جنگوں کی صورت میں. یہ ساری چیزیں دنیا میں ہو چکی ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ ایک بڑی طاقت نے اپنے سے کمزور ملک کو سمجھتے ہوئے اس پر حملہ کیا، اور اس کے بعد وہ حملہ رک گیا. اس میں جو سفارتکاری تھی، خاص طور پر آپ دیکھیں پاکستان کی، اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور 8 اپریل سے جب سے یہ بات چیت شروع ہوئی ہے سیز فائر کی، تب سے یہ رکا ہوا تھا. آج ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. اس طرح کے چھوٹے موٹے انسیڈنٹس یہ ممکن ہے آئندہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس میں پاکستان کو ہم تنہا نہیں لے سکتے. پاکستان کی بیکنگ ہے چائنا کے ساتھ، اور چائنا جو ہے وہ دنیا کی بڑی پاور ہے، سعودیہ ہے اس خطے کے حوالے سے بھی ہے، یقیناً آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس خطے کے حوالے سے بھی. تو یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی جب ہم بات سنتے ہیں تو وہ نیو ورلڈ آرڈر اب موجود ہے جو ہمیں اپنے سامنے نظر آ رہا ہے. امریکی صدر کا چین کا دورہ اور امریکی حکام کی چین کے علاوہ پاکستان کی اس حوالے سے خاص طور پہ جو تعریفیں ہیں وہ بڑی کلیئر ایک پکچر نظر آ رہی ہے کہ یہ جنگ رکی ہوئی ہے اور یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنی ہے امن کے ساتھ. ہاں، اس میں اسرائیلی لابی کا جو کردار ہے اس کو متاثر کرنے کا، اس ڈیل کو خراب کرنے کا، اس جنگ کو جاری رکھنے کی کوششوں کا، وہ اپنی جگہ پر رہے گا. لیکن پاکستان نے جس طرح سے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور جس طرح سے پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل اس پر کام کر رہے ہیں، ایون پاکستان کے وزیر داخلہ، ان سب نے جو کام کیا اس کے نتیجے میں یہ ڈیل آگے بڑھ رہی ہے. اور ہر مرتبہ ہمیں مزید پازیٹیو سائنس نظر آتے ہیں، اور اس میں عالمی طاقتوں کی بھی شمولیت ہے. صرف پاکستان اکیلا نہیں کر رہا، وہ سب لوگ پاکستان پر بھروسہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اس کو انڈورس کرتے ہیں، پاکستان کے ان ایفرٹس کو. تو مجھے تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ امن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ امن قائم ہو جائے گا. اور جہاں تک ابراہیمی اکارڈ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو سپٹمبر 2000 میں جب یہ وائٹ ہاؤس میں سائن ہوا تو اس میں یو اے ای اور بحرین بھی شامل تھے. امریکہ کی تو اسی دن سے کوشش تھی کہ تمام عرب ممالک، پاکستان سمیت جو ہے اس خطے کے ممالک، ترکی اور دیگر ممالک جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں. لیکن ان کی یہ خواہش اس طرح سے پوری نہیں ہو سکی. پاکستان اور سعودی عربیہ یا دیگر ممالک سب کا اپنا اپنا ایک موقف ہے اور بڑا اصولی موقف ہے اور وہ اس پر قائم ہے. اور مجھے لگتا ہے ابھی بھی اس میں ایز سچ ان کی خواہش کا انہوں نے اپنا اظہار ضرور کر دیا ہے. لیکن اس میں اب پہلا سٹیپ ایران کی جنگ بندی، مکمل جنگ بندی، اور دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ اسرائیل کا ان مطالبات کو تسلیم کرنا ضروری ہوگا جو پاکستان اور سعودی عربیہ نے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں فلسطین کا، غزہ کا یہ معاملات حل ہوں گے تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اور یقیناً یہ چیزیں بھی ہونی ہیں، آج نہیں تو کل، وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آگے ہی بڑھیں گی. لیکن یہ امن کے حوالے سے میرا خیال ہے ہمیں فلی جو ہے وہ ہوپ فل رہنا چاہیے کہ یہاں امن قائم ہوگا، یہ جنگ ختم ہوگی اور اس خطے میں امن آگے آئے گا. سر، امن تو جب قائم ہوگا تب ہوگا فاروقی صاحب، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا ایک حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں آئل کی پرائسز ایک دفعہ پھر اوپر جاتی دکھائی دے رہی ہیں. اب جب آئل کی پرائسز اوپر جائیں گی، ابھی تو خیر بہت تھوڑی گئی ہیں، لیکن جب اوپر جائیں گی تو سر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر ایک دفعہ مہنگائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی. تو اس سے صرف یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک تو متاثر نہیں ہو رہے، اس سے تو یورپ اور امریکہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. بالکل، یہ تو ٹرمپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ میں مہنگائی کہاں پہ پہنچی ہے. ابھی بھارت میں کل پیٹرول کی قیمتیں اور آج شاید جو ہے پیٹرول کی قیمتیں پھر دوسری تیسری بار پھر بڑھائی گئی ہیں. تو دنیا کی کوئی اکانومی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اس کے اثرات نہیں پڑے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اس چیز کی ریئلائزیشن جو ہے جہاں پہ ہونی چاہیے کیا امریکہ کو ہے، کیا امریکہ اس میں بھی اپنا فائدہ تو نہیں سوچ رہا. آپ دیکھیے ذرا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. امریکہ میں جو ڈیفرنٹ لابیز کام کرتی ہیں وہ ہیں اس سرمایہ دار مارکیٹ سے تعلق رکھنے والی، اس کیپٹلزم کے گماشتے ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے پیسہ کماتے ہیں. وہ ایک دن ٹرمپ ایک بات کرتا ہے اور اسی دن کیا ہوتا ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، ایک دن تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اسٹاک کہیں گرتے ہیں، کہیں قیمت اس کی بڑھتی ہے. یہاں بھی انہوں نے بلینز کمائے ہیں، یہاں بھی انہوں نے بلینز کمائے ہیں.
آخر میں ٹرمپ کی ایک خواہش جو ہے جو امریکہ کے اندر پائی جاتی تھی اور اس کا اظہار ٹرمپ زیادہ واضح انداز میں کر رہے ہیں، وہ تیل کی جو ٹوٹل عالمی جو اس کی مارکیٹ ہے اس کی قیمتوں کا تعین تو اب بھی خیر امریکیوں کی مرضی سے بڑی حد تک ہوتا ہے، لیکن امریکہ اب اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ اوپیک کو توڑوایا ہی اس لیے انہوں نے، اوپیک کا جو الائنس ہے اس میں سے یو اے ای وغیرہ کو اسی لیے الگ کروایا، وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر اسی لیے قبضہ کیا، ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ امریکہ سے باہر، امریکہ اور روس سے باہر 3 جگہ پہ تیل کے ذخائر تھے، ایک ایران میں، ایک عرب ممالک کے پاس اور ایک وینزویلا میں۔ یہاں تینوں پہ قبضہ کرنے کا امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگلے 10 20 30 50 سال کے لیے تیل کی قیمتیں بھی خود سے طے کرے۔ اب امریکی جو ہیں یہاں پہ معاملات کو خراب کر کے اپنا تیل بیچنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی وہ چین کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تیل خریدو، کبھی وہ یورپ کو کہتے ہیں گیس لینی ہے، تیل لینا ہے تو ہمارے پاس آؤ۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک عجیب و غریب قسم کی مارکیٹ، نئی اکانومی جو ہے ٹرمپ نے متعارف کروا دی ہے، جس پہ دنیا کے لیے مسائل ہیں، لیکن اس پہ امریکہ کے لیے اپنے لیے بھی مسائل ہیں۔ وہاں کے لوگوں کے اندر جو ٹرمپ کی ڈس لائکنگ ہے وہ 55% سے بڑھ کے، جو فاکس نیوز کا جو وہاں پہ سروے ہے 55% سے بڑھ کے 60% ہو گئی۔ جنگ کی ڈس اپروول جو ہے 70% پہ چلی گئی۔ چیزیں وہاں پہ امریکہ میں بھی یہ پریشر ٹرمپ پہ ہے، لیکن اگر ایک شخص اپنے اقتدار کو، اپنی پارٹی کو، ساری چیزوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس جنگ کو جاری رکھے، دنیا کی معیشت کو برباد کرتا رہے۔ وہ دنیا کی معیشت اگر اس طرح برباد ہوگی کہ جس سے ہر دنیا کا ہر ملک متاثر ہوگا، اور پاکستان جیسے دیکھیے بے شمار ممالک جو اپنے لیے جن کو انرجی جو ہے امپورٹ کرنا پڑتی ہے، ان کے لیے تو پرابلم ہی پرابلم ہے۔ یہاں میں پاکستانی حکومت کو ایک کریڈٹ دیتا ہوں، جو بہت بڑا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ پیٹرول پمپس جو ہیں ان پہ لائنیں لگیں، نہ یہاں گیس کا بحران پیدا ہوا۔ پاکستان نے اس سفارتکاری سے جو اس نے کی ہے اور کامیاب ترین سفارتکاری کی ہے، آپ دیکھیے پورا انٹرنیشنل میڈیا وہ اس سفارتکاری کی تعریف کر رہا ہے۔ آج بھی جو ہے وہ پاکستان کی میڈیا کو دیکھیں، وہ اٹھ کے پاکستان کی وہ چینل بھی تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی، جو پاکستان کے خلاف رپورٹنگ کرتے ہیں، اور دوست ممالک تو کر ہی رہے ہیں۔ بالکل، تو پاکستان کی یہ بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان نے بہرحال، پاکستان کی حکومت نے، پرائم منسٹر نے بڑے انیشیٹو لیے ہیں، یہاں پہ وہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بے شک بڑھ رہی ہیں، لیکن یہ پرابلم مجبوری تھی، لیکن اس کے باوجود مینجمنٹ اس طرح سے کیا کہ عوام کو ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو بھارت کے دیگر ممالک میں لوگوں کو کرنا پڑا ہے۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا جی، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اللہ نگہبان۔